آپ مایوس ہیں، پریشان ہیں، ڈپریسڈ ہیں۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک، یا تو آپ ذاتی طور پہ کوئی آپ کے ساتھ پرابلم ہے، یا پھر معاشرہ اس ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس کی ریفلیکشن آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ ذاتی وجوہات کون سی ہو سکتی ہیں؟ ذاتی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی نفسیاتی معاملہ ہو، آپ کے گھر کا جو حالات ہیں وہ ایسے ٹینس والے ہوں، آپ کے رشتے جو ہے وہ رشتوں میں درار ہو، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ آپ نیند پوری نہیں کر رہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو وجہ ساری بتاتا جا رہا ہوں، آپ اپنے ساتھ اس کو ریلیٹ کیجئے گا۔ جو بھی چیز آپ کو ریلیٹیبل لگے تو اس کو ریلیٹ کر کے سوچئے گا ضرور۔ یا پھر آپ کا جو صحت ہے اس کے پرابلمز ہے، آپ کے ہارمونز ڈسٹرب ہیں، آپ کا وزن بڑھا ہوا ہے، آپ بالکل بھی ایکسرسائز نہیں کرتے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کوئی ایسا سے کمتری کوئی کمپلیکس ہے، یہ وہ ساری وجوہات ہیں جو ذاتی ہیں۔ یا پھر آپ اپنی جو کچھ آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ کامیاب نہیں ہو، اس کے ذمہ داری آپ نے خود پہ اٹھا لی ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ معاملات ڈپریشن کی وجوہات ہوتی ہیں۔ دوسرا، جو معاشرے کا ریفلیکشن ہے۔ آج کل جیسے ہی ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو ہمیں خبریں ملتی ہیں وہ خبریں کوئی اچھی نہیں ہوتی، اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتا۔ اگر انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے تو ارنیانت ہوتی ہے، گند کچرا ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ بس ہر کوئی ویوز حاصل کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو زیادہ اکابر ثابت کرنے کے لیے مختلف قسم کے چٹپٹے جھوٹے جو خبریں ہیں وہ پھیلاتے رہتے ہیں۔ آپ فیس بک پہ دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، ایسے ایسے تھمبنیل بناتے ہوئے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر جنگ کی خبریں، معاشرے میں کتنا ایک ہو گیا ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر لوگ پریشان اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ نوکریاں نہیں ہیں، لوگوں کے پاس اقتصادی بے روزگاری کا مسئلہ، یہ بھی معاشرے کا ریفلیکشن ہے۔ پھر اگر دیکھا جائے تو اتنی فنڈامنٹل اور ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں کہ مذہب کے نام پہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، یا پھر ذات پات اور لسانی بنیاد پہ ایک دوسرے سے نفرت ہو رہی ہے۔ لوگ سارا دن اس چکر میں ہے کہ کسی نہ کسی کو ہم ٹھگیں، دو نمبری کریں۔ تو یہ معاشرے کا ایک بنیاد بن گیا ہے۔ ہر چیز کو پیسوں میں تولا جاتا ہے۔ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، آرگنائزیشن ہو، جہاں پہ بھی کسی بھی مکتب فکر میں آپ جائیں گے، جہاں پر بھی، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، پولیس ہو، ہر جگہ پہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، کرپشن پھیلی ہوئی ہے، انسان بڑا پریشان مایوس ہو جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں ایک معاشرے کا ریفلیکشن، ایک ذاتی، دونوں چیزیں ملا کے انسان کی زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، اور وہ انسان پھر 40 سال کی عمر میں آ کے پھر شوگر اور میٹابولک ڈیزیز کا شکار ہو جاتا ہے، نفسیاتی طور پہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے، پھر خودکشیاں بھی ہو رہی ہیں، لوگ خود کو مار بھی رہے ہیں، اور یہ ایسا ظالم معاشرہ بن گیا کہ ہم بس یہی سوچ رہے ہیں کہ کہاں گئے یہ سارے الہامی کتاب، نہ کتابوں سے کوئی فرق پڑا، لوگ آج وہی کے وہی جانور، اور انڈیویڈول اگر دیکھا جائے تو پھر انسان پریشان، ماضی کے معاملات، مستقبل کی پریشانی، یہ ساری چیزیں مل کے انسان کو پریشان کر دیتی۔ اب خوش کیسے رہا جائے؟ کون سا ایسا طریقہ ہے ایسے گندے معاشرے میں انسان خوش رہے؟ تو اس کو تو خوش رہنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے
کہ سب سے پہلے اپنی صحت کا خیال کریں، اپنا وزن دیکھیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا وزن بڑھ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی احتیاط نہیں کر رہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جاگ رہے ہو آپ نیند نہیں کر رہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جسمانی کوئی حرکت کرتے ہی نہیں، سارا دن لیٹے ہوئے ہو، لیٹ کر موبائل کے جو ہے نا وہ اسکرولنگ کر رہے ہو، سوشل میڈیا دیکھ رہے ہو، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں، کسی اسپورٹس میں نہیں ہو، کوئی ایکٹیویٹی، کوئی واک، کوئی ورزش، کوئی ایکسرسائز کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یہ اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو پہچانا کہ آپ میں کون سا اسکل ہے۔ آج کے دور میں لوگ اسکل تو دیکھتے ہی نہیں ہیں اپنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی اسکل دیا ہے، قدرتی طور پہ وہ چیز موجود ہوتی ہے، لیکن پہچاننا اپنے آپ کو۔ کوئی اچھا مصور ہوتا ہے، کوئی اچھا گا لیتا ہے، کوئی اچھا لکھ لیتا ہے، بہت سارے ایسے کام ہیں جو انسان کرتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو پہچانتا نہیں۔ تو اپنے آپ کو پہچانو کہ تمہارے اندر وہ کون سا اسکل چھپا ہوا ہے جس کو اجاگر کرنا ہے، جس پہ کام کرنا ہے۔ نیند اچھی کرو اور اپنے رشتوں کے ساتھ نبھا کرو، دوستوں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرو، جتنا ہو سکے گند سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی صحت کو، اپنے جسم کو، اپنے روح کو جتنا ہو سکے قلب کو سلیم رکھو، سلامت رکھو۔ یہ ہے انڈیویڈول معاملہ۔ اب آ جاتے ہیں معاشرہ۔ اب معاشرہ بڑا گندا ہے، تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ جیسے بارش پڑتی ہے، آپ گھر سے نکلتے ہو، روڈوں پہ پانی ہوتا ہے، آپ کو کہیں دور جانا ہوتا ہے، بازار جانا ہوتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ کیا کرتے ہو کہ اینٹ رکھ کر اس پہ چلتے ہو، اپنے آپ کو بچاتے ہو، یا پھر روڈوں کی سائیڈوں پہ چلتے ہو تاکہ جتنا ہو سکے پانی کیچڑ آپ کو نہ لگے۔ تو خود کو بچا کر پھر آپ کہیں بازار جاتے ہو، پھر واپس بھی ایسے ہی آتے ہو، خود کو بچاتے ہو۔ تو دنیا کو بھی ایسے سمجھو، یہ جو پانی اور کیچڑ ہے یہ سمجھو کہ دنیا کی گندگی ہے۔ اب اینٹ آپ کو رکھنا ہے، ہر چیز آپ کو سنبھال کے خود چلنا ہے۔ تھوڑا بھی اگر آپ ادھر ادھر ہوں گے تو یہ جو کیچڑ ہے وہ آپ کو لگے گا، یہ گند کچرا آپ کو لگے گا۔ تو یہ نہ سوچیں، الزام نہ دیں کہ معاشرہ گندا ہے تو ہم بھی گندے ہو جائیں۔ نہیں، معاشرے میں اگر کرپشن ہے تو آپ بھی کرپشن کریں، معاشرے میں جھوٹ چل رہا ہے تو آپ بھی جھوٹ بولیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کریں، اور جتنا جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کا شکر کریں۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر جو ہے وہ بھی نہ ہو تو آپ کے ساتھ کیا معاملات ہو جائیں گے۔ تو ذکر کرنا اور گریٹیٹیوڈ دینا، شکر کرنا، صبر کرنا، یہ جس بندے نے سیکھ لیا، آپ سمجھیں اس کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں بھی وہ آسان سی زندگی گزارے گا، سکون کی زندگی گزارے گا، اس کا قلب مطمئن ہوگا، اور آخرت میں بھی وہ نفس مطمئن والے جو لوگ ہیں اس میں ان کا شمار ہوگا۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی اور کو کہنا کہ یہ گند ہے اس لیے میں گندا ہو رہا ہوں، بہتر یہ ہے کہ اس گند سے خود کو بچانا ہے۔ اور جب تک آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ زندگی جو آپ کی ہے اس کو گزارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایسے ہی گزر رہی ہے، سوئی چل رہی ہے، کانٹا وقت گزر رہا ہے اور آپ چل رہے ہو، کھا پی رہے ہو اور بس ایسے ہی زندگی گزر رہی ہے، نہیں۔ زندگی گزارنے کا بھی ایک ہنر ہوتا ہے، خوش رہنا ایک ہنر ہے، اپنے آپ کو مطمئن رکھنا ایک اسکل ہے، ہنر ہے، یہ سیکھنا ہے، زندگی گزارنا سیکھنا ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم تب جا کے زندگی گزارنا سمجھتے ہیں یا سیکھتے ہیں جب آخری وقت آ جاتا ہے۔ تو اٹھو، جاگو، ابھی سمجھو، ابھی اس وقت سے، اس پل سے یہ سمجھو کہ زندگی گزارنا اصل میں ایک آرٹ ہے، خوش رہنا ایک آرٹ ہے۔ کوئی باہر سے چیز آپ کو خوش نہیں کرے گی، آپ کو اپنے اندر سے ہی خوش رہنا ہے۔ خوش رہنا ایک آرٹ ہے، زندگی گزارنا اس آرٹ کو سیکھنا ہے۔ سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے جسم کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو خوش رکھیں،
اپنے آپ کو صحت مند رکھیں، اپنا ویٹ چیک کرتے رہیں، اپنے آپ ایکسرسائز کریں، دوستوں سے ملیں۔ جو کچھ ہے کل کا جو فکر ہے جو گزر گیا، یہ ایک جنازہ ہے، اس کو جتنا جلدی ہو سکے دفنا دو۔ جو آگے والا ٹائم ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، ابھی میں آپ سن رہے ہو، میں بات کر رہا ہوں، کل کا کیا پتہ کیا ہوگا۔ تو یہ چیزیں، ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا جو آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، جو کچھ ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے، جو پل تمہارے ہاتھ میں، ان پل کو جینا سیکھو۔ جتنا ہو سکے لوگوں کے کام آؤ، اور اس پل کو جتنا ہو سکے مزے کے ساتھ جیو اور لوگوں کو جینے دو۔